الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم جل جلالہ۔ دوستو، کل آپ کے سامنے امام بخاری کے حوالے سے ایک دعا آئی تھی۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب الدعاء عند الکرب۔ کرب بولتے بے چینی، پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن، یعنی حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک ہدیہ دیا، ایک تحفہ دیا، ایک گفٹ دیا۔ کیا؟ کہ جب کبھی بھی کوئی پریشانی، کرب آئے، اللہ نہ کرے آئے، لیکن آتی ہے زندگی میں، انسان کوئی بھی ہو، سدا کسی کا یکساں نہیں رہا ہے۔ وہ ذات جس پہ نزول نہیں ہے، زوال نہیں ہے، عروج ہی عروج ہے، کمال ہی کمال ہے، وہ رب ذوالجلال ہے جی۔ باقی یہ جتنی کائنات عالم میں مخلوق ہے، سب پہ زوال ہے، سب پہ کچھ نہ کچھ احوال ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ خیر، تو حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کو سکھلا دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ تو اس دعا الکرب میں العظیم جل جلالہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے؟ اور 2 ہی دفعہ عرش کا تذکرہ ہوا ہے، ایک دفعہ رب العرش العظیم اور ایک دفعہ رب العرش الکریم۔ یعنی ذات کے اعتبار سے بھی وہ، میں نے کل بتا دیا تھا آپ کو، عظیم ہے، اور صفات کے اعتبار سے بھی وہ عظیم ہی عظیم ہے۔ دوستو اب چلیے دیکھیے، کوئی بھی انسان ہے، کہنے کو تو سب کہتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی بڑی عظمت ہے جی، کوئی بھی انسان اس کے خلاف نہیں بولتا، خواہ اس کے دل میں ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم راستے سے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک آدمی، ایک مختصر سناتا ہوں تاکہ درس ہو جائے۔ ایک آدمی نے ایک شخص کا سامان چوری کر لیا اور عیسیٰ ابن مریم نے دیکھ لیا جی۔ اس آدمی نے، چور نے، جھوٹی قسم کھا لی کہ میں نے چوری۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے، ان کے دل میں اللہ کی عظمت ہے اس لیے کہا کہ یہ سچا، میری آنکھ جھوٹی۔ اس کو بولتے ہیں عظمت۔ کس کی؟ عظیم کی عظمت، کہ اس نے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ سچا، آپ ہوتے تو باکسنگ دیتے، ارے میں نے تو دیکھا ہے تم کو، نہیں
عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عظمت کو جو ان کے دل میں ہے ملحوظ کیا اور اپنے چشمدید آنکھ کی واقعہ کو جھٹلا دیا اور اللہ کے نام کی عظمت کو ملحوظ رکھا. یہ مقام پیدا کیجئے، اللہ مجھے بھی دے اور آپ کو دے. یہی عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں راستے سے. ایک آدمی نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہ تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا. نہیں حضرت، میں آپ اللہ کے روح اللہ ہے فلاں ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا کہ نہیں تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا ہے. اس نے بہت زور لگایا تھا. کہا ٹھیک. عیسیٰ علیہ السلام کے زنبیل میں، تھیلے میں، ناشتے دان میں 3 روٹی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کسی حاجت سے روٹی رکھ کر کے اس کے پاس دور گئے. واپس آئے، تھوڑا دور منزل کی طرف چلے تو کھولا ناشتے دان، توشہ دان، تھیلا، تو دیکھا اس میں 2 ہی روٹی ہے. ایک روٹی غائب. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہ روٹی کس نے لے لی، کیا ہوئی؟ وہ باتیں بنانے لگا. جو آدمی باتیں زیادہ کرتا ہے نا بہت بڑا فراڈی ہوتا ہے. معاف کر دیجیے گا مجھے، اس لیے کم بولنے کی کوشش کیجیے. جو بولیے وہ لقمان نے کہا کہ بولنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے. لیکن آپ لوگ سب ٹاکنگ زیادہ کرنا جانتے ہیں اور ذکر بالکل نہیں جانتے. ذکر ذاکر آدمی لمبی باتیں نہیں کرے گا، اعراض کرے گا. خیر چلو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، وہ مان کے نہ دے. راستہ چلتے چلتے دریا آیا. اب پار کیسے کریں؟ مختصر سنو جلدی جلدی تاکہ درس ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک درخت کو آواز دیا ادھر آؤ، اور درخت بھگا ہوا آیا. کہا اللہ کے حکم سے کٹ جا، تختے بن اور کشتی کی شکل اختیار کر. فٹافٹ فٹافٹ سیکنڈوں میں امر الہی سے درخت کٹا، تختہ بنا، کشتی بنی، دونوں ہی بیٹھ گئے. کہا چل کشتی سے، کہا اللہ کے حکم سے چل. کشتی چل پڑی دونوں کو لے کے، دریا پار کر دیا. کہا دیکھ جس طرح تو درخت تھا پھر اپنی اصلی شکل اختیار کر، جہاں تھا وہیں چلا جا. وہ واپس چلا گیا. امام غزالی نقل کرتے ہیں اس واقعے کو. لاہور سے ایک کتاب چھپی ہے کشف المحجوب، شیخ علی الحجویری کی. انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے، کتاب میں جا کے تفصیل دیکھنا. اب تو میری عمر نہیں ہے پڑھنے کی، کبھی پڑھا تھا. تو اس سے کہا کہ تو نے ایک معجزہ دیکھا نا، انہونی ہونی دیکھ لیا، بتا روٹی کس نے لیا تھا؟ وہ کہا عیسیٰ علیہ السلام. یار وہی ملا گیری والی بات کرتے، آپ کو روٹی یاد ہے بس، مان ہی کے نہ دے. خیر عیسیٰ علیہ السلام چلے، وہ بھی ساتھ ہے. کب تک چلتے؟ پھر ایک مقام پر بھوک لگی تو جنگل میں سے ایک کہے ہرنی ادھر آ گئی. کہا اللہ کے حکم سے لیٹ. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ کے نام سے ذبح کیا، حکم دیا کباب بن، یہ بن وہ بن، ایک دم روسٹ، آپ بولتے نا باربیکیو لے ہو گیا. خود بھی کھایا، اس کو بھی کھلایا. نالائق کو کھا لیا. تو اس نے پھر ہرنے سے کہا عیسیٰ ابن مریم نے قم باذن اللہ، کھڑی ہو جا اور جہاں سے آئی تھی وہیں چلی جا. وہ چلی گئی. اس ساتھی سے کہا کہ دیکھ یار تو نے دوسرا معجزہ دیکھا ہے نا، تو بتا روٹی کس نے لی تھی؟ پھر وہی بات، حضرت آپ تو روٹی کے پیچھے پڑے ہوئے. اسی لیے کہتے آپ کو برداشت ہوگی میری یہ بات، کمینہ انسان کو کبھی بھی مصاحب مت بنائیے. اس کی کمینے پن اچھے کے ساتھ بھی نہیں جاتی. کہتے جبل گردد جبلت نمی گردد، یہ فارسی کا مقولہ ہے. طبیعت جو ہے نا وہ بدلتی نہیں ہے، اس کو بدلنے کے لیے نگاہ نبوت چاہیے یا کسی فقیر کی نگاہ چاہیے. اقبال کہتا ہے نا کیا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں
زور سے بولنا یار. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اس شعر کا بھی ایک شان نزول ہے، لیکن وہ درس رہ جاتا ہے پھر میرا، میں ہوں بیمار. تو اس سے کہا کہ دیکھ ہرن آئی، ہم نے گوشت کھایا، چلی بھی گئی، روٹی پتہ کیا ہوئی، تیسری روٹی مان کے نہیں دے. پھر عیسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور آگے چلے، کہا اب اس کو میں ساتھ نہیں رکھوں گا. عیسیٰ علیہ السلام نے 3 مٹی کا ڈھیر لگایا، 5 7 7 کتنا لگایا اللہ عالم، لیکن 3 ٹکڑے جیسے بچی کھیلتے ہیں نا، 3 ٹکڑا مٹی کا ڈھیر بنایا اور اس سے کہا مٹی کے ڈھیر کو کہ تو اللہ کے حکم سے سونا بن جا. تینوں سونا بن گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک روٹی تو میں نے کھائی، ایک حصہ میرا ہوا، اور ایک روٹی تو نے کھائی تو تیرا ہوا، اور تیسرا ٹکڑا سونے کا اس کا جس نے وہ تیسری روٹی لی. اس نے کہا حضرت وہ روٹی تو میں نے ہی لی تھی. کمینہ ظاہر ہو گیا نا، معاف کر دینا. پھر طبیعت کی خصت. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو اللہ کا نبی ہوں، عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں لے کے مٹی کے سونا کیا کروں گا، میرے حصے کا بھی تو ہی لے کشمیری، جا تجھے پیسہ بہت چاہیے، جا لے جا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لا تصاحبنا، میرے ساتھ اب نہیں رہے گا، گو آؤٹ، چھوڑ دیا اس کو. اب یہ تینوں سونا کا ڈھیر لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو آ گئے ڈون گھومتے پھرتے 2، ارے تو نے سونا کہاں سے لیا ہوا ہے، 2 4 غصے لگاؤں گا، چھوڑ سونا. تو اس نے کہا ایسا کرو یار کہ ہم لوگ 2 آئے تو کہا تینوں آدمی ایک ایک لے لیتے ہیں، ہے نا، ڈیوائڈ کر لو. اس نے کہا اوکے. اب لگ گئی بھوک، تو کہا کہ ایسا کرو کہ 2 آدمی ہم بیٹھتے ہیں یہاں، اور ایک آدمی کو کہا کہ تو چلا جا مارکیٹ سے کھانا لے آ. ٹھیک ہے، وہ جو کھانا لینے گیا وہ ادھر ہی سے کم شیر ہو کے کھا لیا، اور کھانا جو ان دونوں ساتھیوں کے لیے لایا تھا اسے ملا دیا زہر. کیوں کہ وہ دونوں مر جائیں گے اور یہ تینوں سونا میرا ہی ہو جائے گا. اس نے پہلے ہی ادھر کھا لیا. بڑا ہوشیار تھا وہ، کہاں کا تھا وہ میں نہیں بتاؤں گا، پھر تم ناراض ہو جاؤ گے. وہ سب ہنس رہے میری بات سے. تم بھی سمجھتے ہو کہ اس علاقے کے لوگ بہت ہی فراڈی چیٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں. ہاں چلو، ادھر اس نے کھا لیا، ادھر کھانا لے کے آیا. اس نے دونوں نے کیا پلاننگ کی کہ جب وہ کھانا لے کے آ جائے نا تو ہم دونوں پکڑ کے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر، تاکہ ہم دونوں کا سونا ہو جائے گا. یہ ہے حب الدنیا راس کل خطیہ. ہائے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی چومتا ہوں لیکن وقت پر. تو ان دونوں نے اس کو آتے ہی پکڑ کے بسم اللہ اللہ اکبر، اور آرام سے دونوں بیٹھ کے کھانا کھایا. تو یہ بھی دونوں وہیں پہنچ گئے جہاں اس کو پہنچایا تھا. عیسیٰ علیہ السلام پھر حواریین کے ساتھ اسی راستے میں دیکھا 3 سونا بڑی ڈھیر ہے اور یہ تینوں پڑے ہوئے. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ہے طالب دنیا. اور ایک اور بات بتائی، کہا دیکھو اس کو میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کی عظمت کا واسطہ دیتا ہوں تجھے، تم پتا کہ وہ روٹی کیا ہوئی. تو اس ظالم نے اللہ کے نام کی عظمت کو ملحوظ نہیں رکھا. تو جو اللہ کے نام کی عظمت کو نہیں باقی رکھتا ہے اللہ اس کو کب باقی رکھے گا. یہ مجھے سنانا تھا واقعہ آپ کو. ٹھیک ہے دوستو، تو اس لیے اللہ کی جتنی یہاں قدر ہوتی ہے انسان ویسے ہی اللہ کے نام کے ساتھ بھی اور اللہ کی ذات کے ساتھ بھی بہیو کرتا ہے، عظمت کو ملحوظ رکھتا ہے. میرا اللہ کیا کہتا ہے ذرا سنو، اگر مجھے قرآن یاد آ جائے. وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه
سبحانہ وتعالی عما یشرکون. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، للہ الحمد. تو دوستو، عظمت آتی کیسے ہے اللہ کی؟ اس نام کا جب ورد کیجئے گا، اللہ اللہ اللہ، خلوت میں، اپنے دل میں، اپنی دھڑکنوں میں، اپنے سانس میں جب بسائیے گا تو اس سے یہاں کی گندگیاں دور ہوں گی. یا آپ کے کہنے کی وجہ سے نہیں، اللہ کے نام کے نور کی وجہ سے. اور جتنی گندگی خارج ہوگی اللہ کے نام کی، اتنی عظمت دل میں آئے گی. زبان سے تو سبھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا احترام کرتے ہیں، جھگڑا میرا کسی سے نہیں. جھگڑا جی موت کے وقت پتا چل جاتا ہے. کیا کیا بولوں نہ بولوں؟ ارے وہ میرا پتر کدھر ہے، میرا دویتا کہاں ہے؟ ایک صاحب کے پاس کیا، موت کا وقت ہے، نوٹ کی گڈیاں ہیں جیب میں، ایک سیکنڈ کے لیے ہوش آیا تو دل پر ادھر جیب پر ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے یہ کون لے گیا؟ اور سنو، ہم کسی کی کہانی نہیں سنائیں گے. میرا حبیب کون ہے؟ وہ محمد خاتم لا نبی بعدہ. آخری وقت میں کیا ہے؟ زبان پر کھولو بخاری کو دیکھو، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ تو ہی میرا سب سے بڑا ہمنوا ساتھی، میرا منتہا، میرا ملجا و ماوا، مجھے نبوت کا تاج دینے والا، نبیوں کا امام بنانے والا، جی نبیوں کا، رسولوں کا بھی سرتاج بنانے والا میرا اللہ تو ہے، میں تجھے ہی یاد کرتا ہوں. یہ ایسے ہی نہیں آتا ہے جی. انسان جس پر محنت کرتا ہے وہی یہاں جگہ پاتا ہے. اب آپ کی ہماری کیا محنت ہے وہ ہر انسان جانتا ہے. جی مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. شعر ہم سے اچھا آپ کو آتا ہے. چلو دوستو، تو کل انشاءاللہ بقیہ درس دے گی. آخری اللہ کا نام عظیم ہے. اللہ کا نام، ایک چیز یاد رکھو، واقعہ سنا میں نے آپ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے چور کو دیکھا. آپ نے کس سے؟ اور چور نے اللہ کا نام لے کے کہا نہیں کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری آنکھ جھوٹی، تو نے اللہ کا نام لیا. وہ اس میں ایک درس ہے آپ سب کے کہ اللہ کے نام کی قدر وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے. کہ اپنے چشم دید کو آنکھ سے دیکھے ہوئے کو نہیں مانا، اور اس نے اگلے نے اللہ کو کا نام لیا تو اس کے نام کی قدر کر لی. کیوں؟ یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ہی نے ان کو اپنے نام کی قدر عطا فرمائی تھی. بس بابا بس، بقیہ کل. سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بس کر یار، بس کر.